مشکور ہوں کوئٹہ کے پریس کے تمام اپنے بھائیوں اور بزرگوں کا جو آج ہمارے انویٹیشن پہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی رائے آپ کے تھرو پورے قوم کو پیش کریں، اور اللہ کرے کہ آپ کو اتنی آزادی ملے کہ جو آپ لکھنا چاہے یا جو آپ دکھانا چاہے وہ پورے قوم کو دکھے۔ بنیادی طور پہ آج عوامی نیشنل پارٹی نے، بلکہ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کو میں یہ پورا کریڈٹ دوں گا، عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان نے یہ کوشش کی اور آج یہاں پہ ارباب ہاؤس میں ایک آپ کے سامنے الحمدللہ ایک 6 جماعتی اتحاد کہیں اس کا آغاز آج یہاں سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں تمام ان لیڈرشپ کا، مشکور ہوں نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، مشکور ہوں پی کے میپ کے اپنے بھائی خوشحال کا، مشکور ہوں ہزارہ ڈیموکریٹک موومنٹ کے عبد الخالق بھائی کا، مشکور ہوں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی صدر مولانا عبد الواسع صاحب کا، اور مشکور ہوں این ڈی ایم کے اپنے بھائی، ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور صوبائی صدر صاحب کا، جو آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اور آج موٹی موٹی یہ باتیں ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ 6 جماعتی اتحاد جو آج سے آغاز ہو رہا ہے، اس کو پہلے بلوچستان اور پھر بلوچستان سے لیتے ہوئے تمام پاکستان میں انشاءاللہ بنیادی ان نکات کے لیے کہ یہ اتحاد نہ حکومت چاہتی ہے، نہ حکومت بنانا چاہتی ہے، نہ حکومت توڑنا چاہتی ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ اتحاد وہ نہیں چاہتی، یہ نہ کسی کو سزا دینا چاہتی ہے اور نہ کسی کو جیل سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس اتحاد کے مسئلے باقی پاکستان کے مسئلوں سے الگ ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹینشن ایکس کی ہے۔ ایکس کو الگ کر دے تو ٹویٹر سے بھی ٹینشن ہے، اور ایکس کو پہلے کر دے تو پورے پاکستان کی سب سے بڑی ٹینشن ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ اس اتحاد کے وہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ اتحاد جو میرے ارد گرد سب بیٹھے ہیں، اپنے اکابرین کے راستے پہ چلتے ہوئے اس اتحاد کا بنیادی مقصد جو اس وقت بلوچ قوم، پختون قوم یا پھر پورے پاکستان پہ جو ایک لیچ کی طرح عوام کے نفس پہ جو آقا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو آئین کو سبوٹاج کر کے دن دہاڑے عوامی اختیار کو سبوٹاج کر کے عوام کے اس اختیار کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ اتحاد
کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد عوام کا وہ اختیار جو اختیار ہمارے اکابرین خدائی خدمتگار جمعیت علماء ہند اور میرے خیال میں اس میں ہم سب کے اکابرین آتے ہیں، انہوں نے جو اختیار انگریز سے لے کے ووٹ کا اختیار عوام کو دیا تھا، وہ اختیار ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد، میں یہ الفاظ بار بار جو بولتا ہوں اس میں میری بنیادی طور پہ ایک سوچ ہے، پاکستان کے بننے کے بعد وہ اختیار اس قوم سے لے لیا گیا ہے، اور اس دفعہ تو اس اختیار کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، اختیار عوام کا، سودا بازی فوج کی، ووٹ عوام کا، اربوں روپے دفاعی ادارے کے، نمائندے عوام کے نہیں بلکہ دفاعی ادارے کے غلام میں کہوں، اور غلام بھی نہیں، اس دفعہ تو دفاعی ادارے کے ساتھ جس نے اچھا سودا کیا وہ ممبر بن گئے۔ اس کھلواڑ اور اس کھلواڑ کے ساتھ ساتھ باقی وہ بنیادی مسائل جو ان قومیتوں کے سر پہ ہے، جیسے کہ ہمارے قدرتی وسائل، اور یہ بات واضح ہو کہ جہاں سیکیورٹی مسائل ہیں وہاں قدرتی وسائل ہیں، سیکیورٹی مسائل کے بہانے پہ ہمارے وسائل پہ جو قبضہ ہے اس کے خلاف جو بلوچ قوم اور پختون قوم کا بنیادی مسئلہ مسنگ پرسن کا ہے، اس کے خلاف جو ہم سب قومیتوں کے، ہزارہ کے میرے بھائی پختون بلوچ ٹارگٹ کلنگ سے گزرتے ہیں، انتہا پسندی سے گزرتے ہیں، ہمارے علماء کرام دہشت گردی سے گزرتے ہیں، اس سب کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے کافی ہمارے مسائل ہیں، اس کے خلاف یکجہ ہو کے یہ عہد کہ کمپرومائز انشاءاللہ نہیں ہوں گے، یہ عہد کہ ہمارے اس اتحاد کی اور ان ڈیمانڈز کی کوئی قیمت نہیں، یہ عہد ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے کہ کسی بھی صورت اس اتحاد سے پیچھے نہیں ہٹنا اور ان شرائط سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس کے لیے آج بنیادی طور پہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اس اتحاد کی، جس کمیٹی میں تمام 6 کے 6 پارٹیز کے ایک نمائندے ہوں گے۔ اس میں نیشنل پارٹی سے کبیر محمد شاہی صاحب ہے، جمعیت علماء اسلام سے مولانا عبدالواسع صاحب جو ہماری پرزور منت سے اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں، NDM کے احمد جان خان ہے،
پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نصر اللہ زہری صاحب ہیں، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے قادر نائل صاحب ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اصغر خان ہیں۔ ان 6 اراکین کے پہ مشتمل یہ کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹی بلوچستان کے تمام تر مسائل کی نشاندہی کرے گی۔ یہ کمیٹی بلوچستان کے باقی سیاسی، پولیسی، سماجی تحریکوں کو بھی دعوت دے گی اور کوشش کرے گی کہ بلوچستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو شامل کر کے جو عوام کے مسائل ہیں ان پہ ایک اتفاق رائے لا کے یہی کمیٹی انشاءاللہ ان پارٹیز کے لیے پروگرامز بنائیں گی، اور یہ سب پارٹیز انشاءاللہ تحریک اکٹھے چلائیں گے۔ اور یہ بلوچستان تک محدود نہیں ہے، ہم لیڈرشپ انشاءاللہ باقی صوبوں میں بھی اس کے لیے کوشش کریں گے، اور 6 کے 6 صوبوں میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کمیٹیز بنائیں، وفاق میں کمیٹی بنائیں۔ یہ تحریک نہ الیکشن سے کوئی تعلق رکھتا ہے، یہ تحریک شاید 10 سال چلے۔ یہ تحریک میں ہر کسی کو کہتا ہوں، باچا خان بابا نے اور خدائی خدمتگاروں نے، جمعیت علماء اسلام ہند نے سن 1930 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ آزادی 17 سال بعد حاصل ہوئی انگریز سے، قوم آزاد نہیں ہوا، انگریز سے آزادی حاصل ہو گئی۔ 77 سال بعد آج انہیں اکابرین کے بنیادی ورکرز ہم کہہ لیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم نے انشاءاللہ پاکستان جو کہ 77 سال پہلے بنا ہے، ہم نے اب اس کو آزاد کرنا ہے۔ اس میں سال بھی لگ سکتا ہے، اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ عوام کا اختیار عوام کو اور بارڈر کا اختیار بارڈر والوں کو دینا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر تمام اپنے آئے ہوئے پارٹی کے اکابرین کا مشکور ہوں، اور میڈیا والوں کا مشکور ہوں، اور بلوچستان کی عوامی نیشنل پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوئی سوالات ہیں؟ آپ بھائی ہیں سر، آپ نے ذکر کیا کہ ووٹ کے جو اختیار ہے اسے بحال کرنا ہے، اس حوالے سے آپ نے آج یعنی اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اتحاد جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، یعنی آلریڈی ایک جدوجہد چل رہی ہے، تو آپ نے خود کو وہاں سے الگ سمجھا؟ یعنی وہ جدوجہد عمران کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جدوجہد عوام کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑا سا مضاد کر لیتے ہیں کہ ایک تصور ہے کہ ہم ایک اتحاد بنا لیں، ہماری ایک کمیٹی بیٹھے گی، اس کی خد و خال طے کرے گی، اور اس کے بعد ہم اتحاد کی باقاعدہ اعلان کریں گے۔ یہ ایک آئیڈیا ہے۔ وہ تھوڑی سی تشنگی تھی، وہ آپ نے کلیئر کر دیا۔ سر، ابھی آپ نے بات کی کہ حالیہ الیکشن میں جس نے بہتر سودا کیا وہ اسمبلیوں میں پہنچا، آپ کے نمائندے بلوچستان اسمبلی میں بھی پہنچے، اور انہی کی بنیاد پر آپ سینیٹر منتخب ہوئے، کیا یہ بھی کوئی سودا ہے؟ دیکھیے، میں تو الحمدللہ کسی کی بنیاد پہ سینیٹر نہیں ہوا، ہمیں تو کسی نے ووٹ نہیں دیا الحمدللہ۔ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں ہماری ایسی قسمت تھی کہ مجھے ان ممبروں نے بھی ووٹ نہیں دیا، ادھر میرے ممبر بیٹھے ہوئے، اگر کوئی الیکشن ہوتا تو شاید یہ بھی نہ دیتے، بدقسمت ہے۔ کہ اتحاد بنا رہے ہو، مشکلات درپیش ہیں، مسائل ہیں، بلوچستان کے بہت سارے گمبھیر مسائل ہیں، ایک تو چمن بارڈر کا ذکر نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ اس اتحاد میں بھی ایک پارٹی ہے، بلوچستان کے اور بھی پارٹیاں ہیں جس کو آپ نے دعوت نہیں دی ہے یا وہ آئے نہیں ہیں، ان کی تھوڑا سی وضاحت کریں۔ اگر وہ نہیں آئے تو وہ وضاحت، اگر آپ نے نہیں بلایا تو وہ میرے خیال میں اصغر خان کر دیں، ہم نے تو بلایا، کون نہیں ہے؟ دیکھیں، جو باقی اتحادوں میں جڑے ہوئے ان کو ہم نے نہیں بلایا۔ ایمن صاحب، اس وقت جنوبی پشتونخوا اور پشتون علاقے کا واحد مسئلہ چمن ہے، وہاں آگ
की गोलियां बरसाई जा रही है, लोगों को मारे जा रहे हैं। आपकी MP जो सूबाई सदर है वो परलत की हमायत कर रहे हैं, उसको वकला दे रहे हैं। आपके जो 2 MPA है वो हुकूमत के साथ बैठा हुआ है और धरने वालों को धमकियाँ दे रहे हैं। ये आपकी पॉलिसी क्यों ऐसा है? आपकी पॉलिसी वाज़ेह क्यों नहीं है सर? थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं दाद देता हूँ, होना चाहिए मीडिया में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने जज्बात की अक्कासी करें, लेकिन मेरे ख़्याल में एक तसव्वुर होता है और एक हकीकत है। अब ये आपका तसव्वुर है कि अवामी नेशनल पार्टी के जो 2 मेंबर्स हैं वो हुकूमत के साथ बैठे हुए, ये आपका तसव्वुर है। हकीकत ये है कि अवामी नेशनल पार्टी के जो 2-3 मेंबर्स हैं वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। दूसरा, चमन और चमन से जुड़े हुए तिजारत के जितने भी मसाइल हैं हम उनका हल चाहते हैं। अवामी नेशनल पार्टी, और शुक्रिया आपका कि आपने खुद ही ये फरमा दिया कि हमारे जो ज़िम्मेवार हैं वो उन चमन के जो लोग हैं उसके साथ दुख और दर्द में शरीक हैं। तो लिहाजा आप तज़ाद पैदा करने के बजाय थोड़ा रिसर्च कर लें, ये जो आपके ख्यालात होते हैं उनको दबा दें, हक़ाइक़ को पेश करें। पेशावर खामोश है, पेशावर चमन की मौजूद। थैंक यू जी, थैंक यू। अहमद साहब, आपने जो कमेटी बनाई है, आपने कहा कि ये बलूचिस्तान के मसाइल की निशानदही करेगी। जो मसाइल, डॉक्टर मालिक साहब बैठे हैं माशाल्लाह, मौलाना साहब बैठे हैं और बैठे हैं साजिद खान साहब, इन मसाइल जो उनको सबको पता है। डॉक्टर साहब वज़ीर आला रहे, इनको भी पता है मसाइल क्या है। तो नए कौन से मसाइल हैं जिसकी देखिए, मसाइल की निशानदेही इस तरह नहीं है। हम इन्होंने बैठ के इत्तेफाक लाना है। ये 6 जमातें हैं, हर जमात के अपने अपने नुकात हैं और उन नुकात को लेते हुए सबके बीच में एक इत्तेफाक लाना है और फिर जिन चीज़ों पे सब मुतफिक हो जाएं उसको कौम के सामने पेश करना है। मौलाना साहब ऑफिशियली उनका इंक्लिनेशन हमें ऐसा लग रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऑफिशियली इंक्लिनेशन नहीं, उनका इंक्लिनेशन लग रहा है आपके साथ मौलाना साहब बैठे हुए, तो क्या आपके साथ ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन कर? ऑफिशियली उनके पास इंक्लिनेशन है, अनऑफिशियली हमारे पास यार है। मेरी बात सुनो, देखो ना मेरी बात सुनो थोड़ा सा। देखिए ना, इन चीज़ों में आप न जाएं। एक दफ़ा हम कहते हैं कि जो मुश्किलात हैं हमें उन पे हमारी कमेटियाँ बैठेगी, उनकी खदोखात तय करेंगी, उनमें मज़ीद एडिशनल डिलीशन क्या होगा। तो आप पहले ही से हमें आप क्यों अलग कर रहे हैं? आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, आप क्या चाहते हैं? मौलाना साहब उधर हो कि इधर हो? हम आपसे पूछ रहे हैं इधर नुमाइंदा कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये उनके नुमाइंदा बैठे हुए। और आज तक मैंने PTI के एक प्रोग्राम में मौलाना साहब को नहीं देखा। मौलाना साहब को सुने, सुन ले, आप वाज़े हो जाए। आप ज़रा, हमने अभी तक आप खुद देख रहे हैं कि हम तने तनहा अपना तारीख चला रहा है। PTI वाले के दोस्त 5-6 मरतबा आए हैं, लेकिन हमने पहले मरहले में ये कर दिया कि हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद कर दिया, बस। बाकी हमारा अपना तारीख है, उनका अपना तारीख है, और आगे जा कर के फिर देखेंगे क्या हो जाएगा। उनका एक सवाल ले लेते हैं। मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छी बात की। इस वक्त जो बलूचिस्तान में मीडिया है वाकई एक गिरफ्त में है। पिछले दिनों प्रेस क्लब को ताला भी लगी। बदकिस्मती से डॉक्टर मालिक साहब हमने असम्बली से वॉकआउट भी किया, लेकिन इनकी जमात ने असम्बली से वॉकआउट नहीं किया। हमें बहुत अफसोस भी हुआ। उस वक्त इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमारे साथ इस वॉकआउट में जितनी भी पार्लिमानी जमातें आपके साथ जो बैठी हुई, जिनके अरकान वहाँ बैठे हुए, मुस्तकबिल में आपके ये इतिहाद आज़ादी सहाफ़त पे क्यों कितना यकीन रखती है और हमारे साथ आप किस जगह पे किस मकाम पे खड़े हो सकते हैं? अयूब भाई, मैं आपकी एक चीज़ की वजाहत करूँ क्योंकि ना डायरेक्टली मुझे वो आपके दोस्त आए थे अब्दुल खालिक हमारे पास। उसने कहा कि जी आप इस बात को उठाएं। हमने जब इस बात को उठाया, उस पर बात की, हम अगर आप कहते हैं वॉकआउट करो, वो तो आसान काम था ना, फिर उस पर कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, आप जाके अब्दुल खालिक से पूछे,
اور شاید ادھر اگر کوئی مجھے ایک مل جائے آپ سے ادھر نہیں تو یہ دیکھو نا آپ دیکھو آپ خام خواہ بلیمنگ کر رہے ہیں جو آپ نہیں دیکھیں بھائی نیٹی گریٹیز میں آپ دیکھیں نا آپ تھے ہی نہیں آپ نے بھیجا اپنے پریزیڈنٹ کو عبدالخالق کو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ ہماری نشاندہی کریں اور اس پہ بولیں جب میں واک آؤٹ کروں گا یوں میں کیسے بات کروں گا پھر نیٹی گریٹی سے ہٹ کے جو آپ کا سوال ہے یہاں پہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ہم بنیادی طور پہ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں نے اپنی بات میں کہا بھی کہ ہم انشاءاللہ آپ کوئٹہ پریس کلب کی بات کر رہے ہیں سینٹ پورا آپ نے میرا موقع نہیں دی جو میں تقریر کر رہا تھا اور وہ بار بار میوٹ ہو رہا تھا اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا یہ بھی مزے کی بات بتاؤں تاریخ سے ریکارڈ سے ایکسپنچ نہیں کیا ہوا تقریر ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا یہ تو پھر میں نے مسئلہ کیا تو وہ واپس پھر ریکارڈ میں آیا اور ہمیں اس کی ایک کاپی ملی میڈیا کی آزادی کی یہ حالت ہے کہ آپ کا کوئٹہ کا پریس کلب نہیں ہر جگہ کے تمام پریس کلب تمام پریس اور پھر بدقسمتی سے پرائیویٹ میڈیا جب سے آیا ہے تو گنتی کے چینلز ہیں ہمارے سامنے اور ان لوگوں کی کوئی گناہ نہیں یہ بیچارے ہر جگہ پہنچتے ہیں ان کا کام ہے کیمرہ لے کر جانا ہر جگہ پہنچتے ہیں مائک لے کر جانا ہر جگہ پہنچتے ہیں موبائل لے کر جانا ہر جگہ پہنچتے ہیں سوال کرنا ہر جگہ کرتے ہیں لیکن جہاں پہ میڈیا مالکان کمپرومائزڈ ہے 18-20 چینل ہے اور ہر چینل کا مالک کمپرومائزڈ ہے آپ ایک مالک مجھے بتا دیں جو کمپرومائز نہیں ہوگا تو جہاں پہ مالک کمپرومائزڈ ہے وہاں پہ پورا میڈیا کمپرومائزڈ ہے اور لہٰذا انشاءاللہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ سب ستون عدلیہ میڈیا پارلیمان یہ سب آزاد ہوں گے تب پاکستان ہے آپ نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ الیکشن میں ہارنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ 25 سال اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کیا ان کے ساتھ کہا تھا میں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا میں تیرے اتنی میں 25 سال پہلے تو شاید میں چس نہیں ڈال رہا ہوں گا اچھا آپ کے الفاظ سر میں نہیں کہا نہیں الفاظ الگ ہی تھے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کہ لہٰذا اب یہ کہتے ہیں کہ وہ بارڈر میں نے کہا کہ 20 سال ہم ایک الگ راستہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا بلکہ ہم نے وہ بھائی آن ریکارڈ موجود ہے بحث کیوں کرتے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں جو ابھی میں کرتا ہوں میں نے کہا کہ 20 سال کا رویہ ہم بدل رہے ہیں اس رویے میں کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے نہیں نکل رہے تھے یہ رویہ تھا اور وہ الحمدللہ اسی دن میں نے کہا کہ 20 سال کا پیج پلٹ دیا میں تو ابھی جمعہ 8 دن میرے خیال میں آئے 20 سال کا پیج میں نے پلٹ دیے اور اب الحمدللہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ہدف پہ رکھ کے ٹارگٹ پہ رکھ کے کام سر آپ لوگوں کی بڑی مہربانی تھینک یو